सूरह बकरा आयत नंबर 24 में अल्लाह के जन्नत के नेमतों के बारे में बयान किया गया है। वो उन लोगों को जो अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आए हैं उन्हें कौन कौन सी नेमतें दी जाएंगी और ये उन लोगों को मिलेंगी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं। इसमें दो नेमतों का जिक्र किया गया है, जन्नत का फल कैसे होंगे और किस तरह दिए जाएंगे, और दूसरे जो उनमें जन्नतियों में उनकी अदवास मिलेंगी उन लोगों का जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए और नेक अमाल किए उनके लिए जन्नतें हैं, उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब भी उनमें से उनको कोई फल दिया जाएगा वो बागों में से वो कहेंगे ये तो वही फल है जो हम पहले खिलाया गया था। फिर उन्हीं जैसे और भी फल उनको दिए जाएंगे। उस जन्नत में उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। तो जन्नत के लोगों को एक ही तरह के फल दिए जाएंगे तो वो लोग कहेंगे ये तो वही फल हैं जो हमें दिए जा चुके हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये इसलिए होगा, ये फल उनको जन्नत में दिए जा चुके हैं, कोई और फल मांगेंगे तो वही दिए जाएंगे, मतलब हंसी मजाक का माहौल होगा, इसलिए वहाँ पर जन्नत में हंसी मजाक का माहौल होगा। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये फल उनको दिए जा रहे होंगे तो वही फल होंगे जो हम दुनिया में खाते हैं। दुनिया में जितने भी तरह के फल हैं वही फल जन्नत में होंगे, लेकिन उनका जो टेस्ट होगा और जो उनकी क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, वो तो जन्नत के हिसाब से ही होगी। मतलब ये भी हदीस में आता है कि एक बाइट हम उसमें लेंगे तो उसमें 40 तरह के मज़े उसमें रहेंगे, हर बार उसका मज़ा बढ़ता जाएगा एक ही फल का। फिर उन्हें वही दिया जाएगा, शक्ल वही रहेगी जो दुनिया के फलों की है, पर वहाँ के फलों की बात ही और होगी। इसलिए कहेंगे कि ये फल तो हमें दुनिया में भी दिए गए थे, ये तो वही फल है, ये तो अनार है। अनार का जिक्र तो बहुत बार आया है, ये तो आम है, ये तो सेब वगैरह है। तो उनको इस वजह से सवाल करेंगे कि यह तो वही दुनिया के फल हैं, पर जब वो खाएंगे तब उनको पता चलेगा कि ये जन्नत के फल हैं। फिर इसके बाद फरमाया गया कि उन्हें पाक बीवियाँ मिलेंगी, ये तो कैरेक्टर के हिसाब से जो दुनिया में होगा। फिर जो उनको अलग से मिलेंगी हूरें, जो सबका जिक्र हुआ है, तो उनको पाक क्यों कहा गया? किरदार में आप कह सकते हैं, किरदार में आप पाक और साफ हो सकती हैं, उनकी कोई बदअखलाक़ी नहीं हो सकती। जैसे हमारे में बहुत सी कमियां हैं इस दुनिया में, जन्नत में जाएंगे, जन्नत के दरवाजे में दाखिल होने से पहले जो हमारे दिल की कमियां हैं, हसद का, जैसे जलन का, दूसरों की बुराई करने का, दूसरों को गिराने का, टांग खींचने का, ये सारी दिल की बीमारियां हैं, जन्नत में जाने से पहले हमारे दिल से खींच ली जाएंगी। ऐसा भी होता है जैसे दो नेक लोग हैं और वो बहुत नेक हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए शिकायत आ गई। अल्लाह के लिए वो एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया, हमने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, जबकि वो नेक है, लेकिन दिल में वो बात रह गई। दिल का आदमी कुछ नहीं कर सकता, दिल जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो बात रह जाए सो रह जाए। ये चीज़ें जो अल्लाह के नेक बंदों में होंगी, फिर ये तो नेक बंदों की बात हो गई। और वहाँ भी जो नेक लोगों को मिलेंगी बीवियाँ, वो किस चीज़ से पाक होंगी? उनके जिस्म भी पाक होंगी, जैसे हमारे पसीने जो फ्रेश होकर आते हैं, जिसमें गंदगियाँ होती हैं, बदबू होती हैं, वहाँ ये सब नहीं होंगी और न हमारे में होंगी। ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। कोई ग़िज़ा भी खाएंगे तो ऐसा होगा, हम खाएंगे और वो डकार आएगी और वो हज़म हो जाएंगी। डकार भी वहाँ बदबू वाली नहीं होगी, खुशबू होगी डकार में, जैसे इत्र में होती है, वही खुशबू की डकार होगी। तो इन चीज़ों को वो पाक होंगे, ये उनकी एक क्वालिटी बताई गई है कहीं ना कहीं। फिर आखिर में फरमाया गया कि और उसमें हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया की नेमतों में कमी होगी,
ایک تو جنتی نعمت کے بارے میں وہ ایسی ہے، اتنی اچھی ہے کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں تو دنیا کی چیزیں دیکھنی ہیں، تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جنت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا کی چیزوں سے ہی مثال دیتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ چیزیں چننے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ بہترین چیز سمجھتے ہو، اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا اچھی چیزیں جنت میں ہیں۔ لیکن وہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ 100 گنا لاکھوں گنا اچھی چیزیں، لیکن ہم جتنا بھی سوچ لیں اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہوں گی ہم وہاں تک نہیں سوچ سکتے۔ اس کے باوجود اللہ ہمیں تھوڑا کچھ سمجھ میں آ جائے اس وجہ سے دنیا کی نعمتوں کے ذریعے ہی بتا دیتا ہے کوالٹی تو بہت اچھی ہونے والی ہے، کوالٹی میں تو یہ سمجھ لیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بکری مری ہوئی تھی اور وہ سڑ رہی تھی، کیونکہ جب کچھ مر جاتا ہے تو وہ کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو آسانی سے اٹھایا، بدبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور لوگوں سے پوچھا اس کو خریدو گے؟ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ فری میں بھی نہیں لو، خریدنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جتنا اس سے گھین کھا رہے ہو اور حقیر سمجھ رہے ہو، اس سے زیادہ حقیر کی نظر میں اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت یہ ہے۔ لیکن وہی رب اس دنیا کو اتنا حقیر اتنا سمجھتا ہے، وہ اپنی جنت کی تعریف کرتا ہے۔ جو جس جگہ کی اللہ تعریف کر رہا ہے اس کے بارے میں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی خاص جگہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعریف کر رہا ہے۔ دنیا جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس کے اچھائیوں کو، اس کی رونقوں کو ہم دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں دنیا میں اچھی ہیں، اسی انسان کو پتہ چل جائے کہ ان کی خوشی، ان کی لذت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ جنت میں کیسے ہونے والی ہے، تھوڑا سا فیل کرانے کے لیے جنت میں وہ کیسا ہوگا، اس لیے جنت کی کچھ پرچھائیاں اس دنیا میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس پر شکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی نعمتیں ہیں جو دنیا میں۔ ایک دو کوالٹی بہت بہتر ہے وہاں کی چیزوں کی، دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کی جو چیزیں ملیں گی وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، وہاں تم ہمیشہ رہو گے اور تمہیں کبھی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے نکالا جاؤں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کبھی زیادہ کھا لوں تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو انجوائے کرنے لگے تو آدمی تو کچھ چیز اچھی لگ رہی ہے اور ہم اسے زیادہ دیر تک کرتے رہیں اور ہم زیادہ دیر تک کھاتے رہیں، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں تو وہ تو بری لگنے لگتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارے باڈی کو نقصان دینے لگتی ہے، چاہے کتنے بھی فائدہ مند چیز ہو، وہ ہمارے ماحول میں کچھ بھی کھایا جاتا ہے تو وہ نقصان دہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ملنا اس کا جو کنڈیشن ہے وہ نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری شرط نیک اعمال جیسے لوگ کرتے رہے، لیکن نیک اعمال اکلوتے طور پر آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، ایمان اس کی شرط ہے۔ ایمان کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوالیفائی ہو جاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، آپ کو خود کوشش کرنی ہے نیک اعمال سے کہ آپ کو داخلہ مل جائے گا۔ دو شرطیں ضروری ہیں، ایمان لانا اور ایمان کے بعد نیک اعمال گنے جائیں گے، ورنہ آپ کوالیفائی نہیں ہیں کہ آپ ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے اس دنیا کے ایگزام میں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، اس دنیا میں پہلے آپ کو ایمان لانا ہے، پھر آپ کو جنت کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافرین نے اعتراض کیا، مشرکین نے قریش کے، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی مثال دیتا ہے اب اللہ کا کلام ہوگا تو اللہ نعوذ باللہ ایسی مثالیں نہیں دے سکتا، جیسے مچھر کی کبھی
مکھی کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے اس سوال کا جواب آگے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر کی یا مکھی کی مثال دے، یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے، یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی مثال دے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ کہتے نہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حقیقت میں ایمان لے آئے ہیں، جنہیں پتہ چل گیا ہے، جن کو اپنا عہد یاد آ گیا ہے کہ کیا ہوا جو انہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے اللہ سے کیا تھا، وہ انہیں یاد آ گیا اللہ کے نبی کی دعوت سے، تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمام مثالیں اللہ کی طرف سے سچ ہے، اور ان کو اس چیز کا یقین ہے تو ان کا اس مثالوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس مثالوں سے۔ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگ ہدایت پا گئے۔ قرآن کی پھر اگلی آیات میں فرمایا گیا کہ قرآن سے گمراہ صرف فاسقین لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور فاسق لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، اس کو مضبوط کر دینے کے بعد مضبوط عہد باندھا، پھر توڑ ڈالا، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو، تمام تعلقات کو توڑ دیا جس کا اجر اللہ نے حکم دیا تھا انہیں جوڑ کر رکھے۔ ان تعلقات کو توڑنے کی وجہ سے وہ دنیا میں فساد پھیلا دیے۔